أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله العظيم. آیت نمبر 148 سے 166 تک کی تلاوت ہوئی. ایک ہی مضمون ہے اور جس کے لیے اللہ پاک نے شروع میں قسم کھائی تھی والصافات، میں قسم کھاتا ہوں فرشتوں کی جو صف باندھے کھڑے ہیں. تو شروع میں ان کی قسم کھائی اور اخیر میں مشرکین مکہ کے جو فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ تھا اس کا بیان ہے. کافی ساری آیتیں آپ حضرات نے سنی، لیکن ایک ہی بات ہے اس کے اندر جس کو میں مختصر خلاصہ پیش کر کے پھر آپ حضرات کی خدمت میں ترجمہ پیش کروں گا. اس میں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جن فرشتوں کا ذکر پیغمبروں کے زبانی ہوتا رہتا ہے تو وہ فرشتے نعوذ باللہ پھر نعوذ باللہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ جل جلالہ اس والی بات کو الزامی جواب سے رد کرتے ہیں. الزامی جواب کس کو کہتے ہیں؟ الزامی جواب اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والا آدمی جو دلیل دے رہا ہے چاہے وہ غلط ہو لیکن اس کے نزدیک صحیح ہو، تو اسی کی دلیل کو لے کر کے اس کے خلاف پیش کرنا. سامنے والا جو دلیل دے رہا ہے وہ اگرچہ یہ جو مخاطب پیش کر رہا ہے یہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ وہ صحیح سمجھتا ہے لہٰذا اسی کی بات کو لے کر کے اس کے خلاف پیش کرنا. مثلا مشرکین مکہ کی بیکار عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ لڑکیوں کو شرم کا باعث سمجھتے تھے. قرآن پاک میں یہ والی بات دو جگہ بڑی اچھی تفصیل کے ساتھ ہے. 14ویں پارے میں تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ. وہ کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر سنائی جاتی ہے تو پورا دن مستقل غم کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے. ایک تو یہ اس کی اندرونی کیفیت ہوگی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کوئی کہیں خوشخبری نہ مل جائے، ہاں بھائی مبارک ہو تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے. من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں
ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھوں یا زمین کھودوں اور اس کو زندہ دفن کر دوں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت گندا فیصلہ ہے ان کا، کہ اپنے، اس لیے کہ لڑکی کی پیدائش یا لڑکے کی پیدائش تو اللہ کی مرضی ہے، اور جو چاہے دے۔ پھر قرآن پاک میں جہاں ولادتوں کا ذکر ہے 25ویں پارے میں، جہاں پر قرآن پاک میں ولادتوں کا ذکر ہے کہ میں اولاد میں دیتا ہوں، وہاں پر بھی اللہ پاک نے لڑکیوں کو پہلے ذکر کیا ہے۔ سورہ شورى کا آخری صفحہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، پیدا تو اللہ کرتا ہے لیکن میری مرضی ہے جس کو چاہوں لڑکیاں دے دوں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، علماء یہاں نقطہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکیاں ناپسندیدہ ہوتی تو اللہ بعد میں ذکر کرتے، لڑکیاں اللہ کو اچھی لگتی ہیں جبھی اللہ پاک نے پہلے ذکر کی۔ پھر خود اپنے پاک نبی کو اللہ پاک نے 4 لڑکیاں دی۔ سب سے پہلی بیٹی جو اللہ کے رسول کے یہاں پیدا ہوئی حضرت زینب، 4 بیٹیاں حضور کی، اور حدیث مبارک میں فرماتے ہیں وہ عورت بہت مبارک ہے جس عورت کے پیٹ سے پہلے بیٹی پیدا ہو، یہ حدیث ہے، اور بچیوں کی وجہ سے رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اس لیے سختی سے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو بوجھ مت سمجھو، اور یہاں تک یہ جملہ فرمایا کہ میں اور لڑکی کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی کتنی ترغیب ہے۔ اور جس شخص کو اللہ نے لڑکیوں کی امتحان میں ڈالا، کیونکہ لڑکیاں ہیں دوسرے کے گھر کی ہیں، اور امتحان کہا حضور نے، اور اس نے ان بچیوں کا خیال رکھا اور بچیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، تو یہ جو میاں بیوی ہیں ان کے ساتھ میں جنت میں یہ جو میاں بیوی ہیں یہ بچیاں ان کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سبب بنیں گی۔ تو اس لیے لڑکیوں کو بوجھ سمجھنا، علماء عجیب بات لکھتے ہیں یہاں پر بھی اس آیت میں، جو میں نے 14ویں پارے کی آیت لکھی ہے، کہا کہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھنا کافرانہ طریقہ ہے، اور لڑکیوں کو پسند کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو خود ان کا حال یہ ہے، لڑکیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اب وہ بات میں اصلی بات پہ آ رہا ہوں، خود ان کا حال یہ ہے، لڑکیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے جو اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں عجیب بات ہے، خود تو لڑکیوں سے نفرت کرتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں عرفی دلیل، عرف کہتے ہیں عام معاشرے میں، یعنی مکہ کے مشرکین کے معاشرے میں کیا بات تھی، لڑکیوں سے نفرت کرنا، اچھا عجیب بات ہے، جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو اس کو خدا کے لیے مقرر کرتے ہو، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ اپنے لیے وہ بناتے ہو کہ لڑکے تو ہمارے اور لڑکیاں تمہاری۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ اللہ پاک لڑکوں سے محبت کرتے ہیں کہ تم یہ کہہ دیتے کہ بھئی فلانے بیٹے ہیں خدا کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل الزامی، کہ تم سامنے والے جس چیز کو وہ کرتے ہو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو، اسی کو تم خدا کے لیے مقرر کرتے ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی آج کے سبق کی۔ دوسری بات، نقل کے حوالے سے اللہ ان پہ رد کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ جس وقت اللہ پاک فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے، اے مشرکین تم وہاں موجود تھے کہ اللہ پاک نے ان کو مؤنث بنایا؟ جب اللہ پاک فرشتوں کی تخلیق کر رہے تھے تو تم وہاں موجود تھے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو مؤنث بنایا؟ تم تو جھوٹے ہو، خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو، اور پکا جھوٹ ہے تمہارا کہ تم اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو۔ اور ایک ان کا ظالموں کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت ابوبکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ اے مشرکو تم کہتے ہو کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کی مائیں کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جنات کی جو عورتیں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں، نعوذ باللہ،
یعنی اللہ کے لیے جنات کے ساتھ زوجیت کی نسبت قائم کی. تو اللہ پاک تو متخذ صاحبتا ولا ولدا، یہ جا بجا ہے، یہ آیت آپ پڑھتے ہوں گے تلاوتوں میں. کیا؟ متخذ صاحبت، صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں. متخذ صاحبتا ولا ولدا، اللہ نے تو نہ اپنے لیے بیوی مقرر کی ہے، نہ اللہ نے اپنے لیے بیٹے مقرر کیے. اور ایک مایہ ناز صورت جو آپ ہم سب روز پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، اس میں تو یہی بات ہے. ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے. کفوا برابر ہونا، ہمسر ہونا، اللہ پاک کا کوئی برابر کا بھی نہیں ہے. اور پھر اس بات کو رد کرنے کے لیے فرمائے کہ تم کہتے ہو کہ جنات کی جو عورتیں ہیں وہ نعوذ باللہ خدا کی بیویاں ہیں یا فرشتوں کی مائیں ہیں. حالانکہ جنات کو سب پتہ ہے کہ ہم قیامت کے دن مجرم بن کے آئیں گے، شیاطین اور جنات. اچھا، ایک ان ظالموں کا عقیدہ یہ بھی تھا نعوذ باللہ، پھر نعوذ باللہ، کہ یہ جو یعنی اللہ ہے، شیطان ان کے بھائی ہے، نعوذ باللہ. اللہ پاک خالق خیر ہے اور شیطان جو ہے وہ خالق شر ہے. تو اس لیے یہ بھائی بھی ہیں، اور شیطان چونکہ جنات میں سے ہے، لہٰذا ان کی جو اولادیں ہیں وہ نعوذ باللہ خدا کی بیویاں ہیں، اور فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں. تو ان باتوں کو اللہ رد کر کے آخر میں فیصلہ کن ایک بات سناتے ہیں کہ فرشتے تو 100% خدا کے تابع دار ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کس کام میں ہے. اللہ خود کہتے ہیں فرشتے، وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹی معلوم ہے، ہماری جگہ مقرر ہے. کچھ یہ مسجدوں کے گیٹوں پہ ہوتے ہیں، کچھ ایمان والوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ بارشوں پہ مقرر ہیں. پورا نظم کائنات کا، جنت سے لے کر دوزخ سے لے کر سات و زمین تک، یہ سارا نظم ہمارے رب نے فرشتوں کے ذمے لگایا. اور ہم تو صف بستہ کھڑے ہیں، اور ہمیں تو تسبیح کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک ان کی عبدیت کو بیان کر کے بیٹی ہونا یا اولاد ہونے کی نسبت کو اللہ پاک ختم کر رہے ہیں. یہ ہے ان آیتوں کا موٹا سا سادہ سا خلاصہ، جس کی وجہ سے یہ آیتیں ہمیں اس کا ترجمہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو، کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے آئے ہیں؟ یا پھر ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا، تو جب ہم عورت بنا رہے تھے تو کیا یہ مشاہدہ کر رہے تھے؟ یہ لوگ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو، یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے، دوبارہ یہی بات کر رہے ہیں، بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے انصاف کر رہے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے کہ یہ بات خدا کے متعلق کہنی بھی چاہیے یا نہیں؟ اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ وہ اپنی کتاب جو تمہارے پاس نقل ہے، کوئی اوپر سے آئی ہے، اس کو دلیل میں پیش کرو اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ قائم کیا، جو میں نے وضاحت کر لی آپ کے سامنے. حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم قیامت کے دن مجرم بن کر کے حاضر ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ پاک ان سب سے پاک ہے. اور اللہ جل جلالہ اپنے برگزیدہ بندوں کو جرم سے محفوظ رکھیں گے، اور وہ اچھی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کیونکہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے، سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو. اور یہ فرشتے تو کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر ہے، اور ہم تو
اللہ کی اطاعت میں صف باندھ کے کھڑے ہیں، اور ہم تو اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔